السلام علیکم، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے کلاس 11th ایجوکیشن سبجیکٹ ویڈیو سیریز کا، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے نیچر کے بارے میں، ایجوکیشن کے نیرو اور براڈر میننگ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کی نیڈ اور امپورٹنس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ایجوکیشن کے نیچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایجوکیشن صرف لٹریسی تک محدود نہیں ہے۔ عام طور پر ہم ایجوکیشن اور لٹریسی کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، پر ایجوکیشن اور لٹریسی میں کافی فرق ہوتا ہے۔ لٹریسی کا مطلب ہے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت، اور پڑھنا لکھنا بے شک ایجوکیشن کا ایک اہم حصہ ہے، پر ایجوکیشن صرف پڑھنے لکھنے کو نہیں کہتے ہیں۔ ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے علم حاصل کرنا، نالج ایکوائر کرنا، اور اس علم یا نالج کا استعمال کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی بہتر بنانا۔ ایجوکیشن ایک لائف لانگ پروسیس ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ ایجوکیشن کسی خاص وقت یا جگہ کی محتاج نہیں ہے، ہم ساری زندگی سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ایجوکیشن کا پروسیس ہماری زندگی شروع ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور ہماری زندگی ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہی زندگی ہے اور زندگی ہی ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن ایک ٹرائپولر پروسیس ہے، یعنی کہ ایجوکیشن کے پروسیس میں 3 اینٹیٹیز شامل ہوتی ہیں: ٹیچر یا سکھانے والا، اسٹوڈنٹ یا سیکھنے والا، اور انوائرنمنٹ یا سوسائٹی۔ ایجوکیشن پروسیس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تو ضروری ہے ہی، کیونکہ ان کے بغیر تو ایجوکیشن کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، پر انوائرنمنٹ یا سوسائٹی کا اثر بھی ایجوکیشن پروسیس پر بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ ایجوکیشن ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے کام آ سکے۔ اس کے لیے پہلے اس سوسائٹی کی ضروریات یا نیڈز کا پتہ لگایا جاتا ہے، اور پھر اس سوسائٹی کی ضروریات کے حساب سے ہی ایجوکیشن کے ایمز، کانٹینٹ اور میتھڈز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس طرح پورے ایجوکیشن پروسیس میں ان تینوں اینٹیٹیز یعنی ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور انوائرنمنٹ کی پوری انوالومنٹ رہتی ہے، اور اسی لیے ایجوکیشن کو ٹرائپولر پروسیس کہا جاتا ہے۔ ایجوکیشن پرپزیو ایکٹیویٹی ہے، بامقصد ایکٹیویٹی ہے۔ ایجوکیشن یوں ہی حاصل نہیں کی جاتی، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد یا پرپز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بولنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم چلنا سیکھتے ہیں تاکہ ہم کسی پر ڈپینڈنٹ نہ رہیں اور خود سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ ہم لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے علم یا نالج میں اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح ہم کوئی کام یا پیشہ سیکھتے ہیں تاکہ ہم روزگار کما سکیں۔ غرض ایجوکیشن پروسیس کے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کوئی بورنگ یا گھسا پٹا پروسیس نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن ایک ڈائنامک یعنی کہ متحرک یا گتیشیل پروسیس ہے۔ ایجوکیشن کا پروسیس بدلتے وقت اور بدلتی ضروریات کے حساب سے بدلتا رہتا ہے اور بہتر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہر انسان اور ہر سوسائٹی کی ضروریات کے حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایجوکیشن سیلف ریئلائزیشن کا پروسیس ہے۔ ایجوکیشن ہی ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہمیں اپنی خوبیوں اور خامیوں یعنی ایبیلٹیز اور ویکنیسز کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایجوکیشن کا نیرو اور براڈر میننگ ڈسکس کرتے ہیں۔ نیرو سینس میں ایجوکیشن کا مطلب ہے نالج اور سکلز حاصل کرنا فارمل اسکولنگ سسٹم کے ذریعے۔ فارمل اسکولنگ سسٹم کہتے ہیں اسکولز، کالج، یونیورسٹیز ایٹسٹرا کو۔ نیرو سینس میں ایجوکیشن کا پروسیس صرف کلاس رومز تک ہی کنفائنڈ یا محدود رہتا ہے۔ فارمل اسکولنگ سسٹم میں ایجوکیشن ایک ڈیلیبریٹ، پلانڈ اور ٹائم باؤنڈ پروسیس ہوتا ہے۔ ڈیلیبریٹ یعنی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اس پروسیس میں انٹینشنلی حصہ لیتے ہیں۔ وہ انٹینشنلی روز اسی مقصد کے لیے اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں۔ پلانڈ یعنی ان سبھی انسٹیٹیوشنز کا ایجوکیشن پروسیس پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اور یہ انسٹیٹیوشنز اسی پلان کے حساب سے ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں۔ اور ٹائم باؤنڈ یعنی ہر کلاس، کورس یا ڈگری کو ایک مخصوص وقت میں مکمل کیا جاتا ہے۔
اس میں ایجوکیشن کا سٹرکچر اور کنٹینٹ بھی پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، یعنی کون سی ایج میں کیا سکھانا ہے، کون سی کلاس میں کون سے سبجیکٹس اور کون سی لینگویج پڑھانی ہے، کون سا کورس یا کون سی ڈگری کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہونی چاہیے، یہ سب پری پلانڈ ہوتا ہے۔ اس سب کے لیے رولز اور گائیڈ لائنز پہلے سے بنی ہوتی ہے، اور یہ سبھی انسٹیٹیوشنز انہی رولز اور گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں۔ نیرو سینس میں پڑھائی ایگزامینیشن سینٹرڈ ہوتی ہے، یعنی ساری توجہ صرف اس پر دی جاتی ہے کہ ایگزامینیشن کو کیسے پاس کرنا ہے۔ براڈر سینس میں ایجوکیشن صرف فارمل سکولنگ تک محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کے تمام لرننگ ایکسپیرینسز اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پرسپیکٹو کے مطابق ایجوکیشن کسی خاص جگہ یا وقت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے جو ہماری حیات میں کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہمیں سیکھنے کے لیے کسی پلان کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم قدرتی طور پر ہمیشہ سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ دونوں ایسپیکٹس کے ڈفرنسز کی سمری آپ کے اسکرین پہ ہے، اس سے آپ کو دونوں ایسپیکٹس یاد رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان دونوں ایسپیکٹس کے اپنے پروز اور کونز ہیں، پر کمپریہنسو ڈیولپمنٹ کے لیے ایجوکیشن کے یہ دونوں ہی ایسپیکٹس ضروری ہیں۔ اب ایجوکیشن کی نیڈ اور امپورٹنس ڈسکس کرتے ہیں۔ ایجوکیشن ہمیں بہتر انسان بناتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن سے ہی ہمارا مائنڈ اور ہماری ساری سکلز اور ایبیلٹیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایجوکیشن ہماری زندگی کو بہتر اور آسان بناتی ہے۔ ایجوکیشن کے ذریعے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی ہے، پھر اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی حیات کو بہتر اور آسان بناتے ہیں۔ ایجوکیشن ہمیں ہمارے حقوق اور ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ اس سے ہم بہتر شہری بنتے ہیں اور اپنے معاشرے یا سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ پیس اینڈ ایکویلٹی یعنی امن اور مساوات کو فروغ دینے میں ایجوکیشن ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایجوکیشن ہی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی نسل، جنس یا مذہب سے ہو۔ ایجوکیشن کی مدد سے ہم بہتر روزگار کما سکتے ہیں، جس سے ہم خود کفیل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں دوسروں پہ ڈپینڈنٹ رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔